معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ارطغرل غازی ایک حقیقی کردار ہے جسے ترک لوگوں نے دوبارہ خود کو اسی حالت میں ڈھالنے کے لیے عکس بند کیا ہے۔ اس کی تاریخ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ میں آج کی ویڈیو میں اس ڈرامے پر اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں دراصل 3 نکات پر بات کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ ڈرامہ پاکستانی کلچر کے خلاف ہے اور خدا نخواستہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ارطغرل اور اس کے بیٹے نے ایک خلافت کی بنیاد رکھی تھی جو تقریباً 650 سال تک رہی۔ کیا پاکستان کا موازنہ اس سلطنت سے کیا جا سکتا ہے؟ اور آخری نقطہ ہے کہ ہم نے اس ڈرامے سے کیا سیکھا یا ہمیں اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ جہاں اس ڈرامے کے دیکھنے والے لاکھوں میں ہیں تو دوسری جانب اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں اور اس پر مختلف ممالک میں پابندی بھی لگ چکی ہے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا کہ کیا یہ ڈرامہ پاکستان کی روایات کے خلاف ہے یا ان کی تباہی کا باعث بنے گا؟ تو اگر اس کا ایک لفظ میں جواب دینا مقصود ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ نہیں، یہ ڈرامہ کسی طور اسلامی روایات کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ نام نہاد ٹھیکیدار لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ یہ پاکستانی اقدار کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہے تو جس فنون لطیفہ نے پاکستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس ڈرامے میں اپنے عمل سے بتایا گیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ادب سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے بڑے سے الجھنا نہیں ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی والا حساب کتاب نہیں ہے جو پدر شاہی نظام پاکستان میں چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی اقدار کے خلاف نہیں ہے؟ دراصل پدر شاہی نظام پاکستان کی اقدار کے خلاف ہے، یعنی کہ ایک لڑکی یا لڑکے کا کسی کے ساتھ محبت، پھر اس سے شادی، پھر اس شوہر کی موجودگی میں دوسرے کے ساتھ تعلق، پھر اس تعلق کو پروان چڑھانے کے لیے پہلے شوہر سے طلاق اور پھر واپسی کے لیے حلالہ اور اس طرح کی دوسری خباستیں اس ڈرامے میں نہیں سکھائی گئی ہیں۔ اس ڈرامے میں شادی کے لیے جہیز اور اس جہیز کے لیے سود پر قرض لینا نہیں سکھایا گیا ہے، بلکہ سادگی کو اپنا شعار بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر اس حقیقی کردار کا پاکستان میں موجود چند کرداروں سے موازنہ کریں تو ہمیں ارطغرل اور عثمان جیسے کردار نہیں ملیں گے، بلکہ پاکستان میں کردوغلو، امیر سعد الدین کوپیک، زلجان، علی شار جیسے کردار ملیں گے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو غیروں کے دسترخوان پر سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری نقطے پر، ہم نے اس ڈرامے سے کیا سیکھا یا ہمیں اس سے کیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان میں اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اس ڈرامے کے نام پر پاپڑ، نیمکو، نسوار ملتے ہیں یا نہیں۔ میمرز نے اپنی میمز بنا لی ہیں جبکہ اس کا اصل مقصد کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ویسے تو اس ڈرامے میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، مثلاً اس ڈرامے میں ایک خاص بات جو میں سمجھتا ہوں ضرور بتانی چاہیے۔ چاہے ارطغرل تھا یا اس کا بیٹا، ان کا قبلہ درست کرنے والے اس وقت کے نیک انسان ابن العربی اور شیخ تھے جنہوں نے ان سپہ سالاروں کی رہنمائی کی اور اس کے نتیجے میں ایک اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو ملک سے غداری نہ کرو۔ ایک اہم نقطہ جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، ایک پادری قرآن پاک اٹھا کر اور ریسرچ کر کے بتاتا ہے کہ قرآن پاک میں 82 مرتبہ وحدت پر زور دیا گیا ہے، اور سورہ حجرات میں تو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہ پادری یا نیز اپنے کارندوں کو سمجھاتا ہے کہ ان کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں صرف ان کو ایک دوسرے سے لڑوانا ہے، باقی تباہی کا شکار مسلمان خود ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس ڈرامے میں نہ صرف مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے بلکہ ان کو درست کر لیا جائے تو پوری دنیا میں اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان موجود کچھ گدھے اپنے اوپر لائنیں لگا کر خود کو زیبرا سمجھ بیٹھے ہیں اور اسلام کا سبق جہاں سے بھی ملے اس کی مخالفت کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اس ڈرامے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر بلا جواز تنقید کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔